ایک طرف آپ کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ پیسے بھی آتے رہیں گے. یہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی ہوپس پوری ہوتی ہے, آپ کی رسپیکٹ میں بہت اضافہ ہوگا. ہاں, یہاں پہ اپنی مدر کی صحت کا ضرور خیال کیجیے گا. مون جوپیٹر کا اکٹھا ہو تو ٹریولنگ ضرور آتی ہے. ان 2 دنوں میں کوشش کیجیے گا پریگننٹ خواتین جو ہے نا سفر سے گریز کیجیے گا. ایک انجانا خوف آپ کے اوپر چڑھے گا لیکن یہ دن آپ کو اس برے کو بھی پازیٹیو کر دے گا. جیمنائی کے لیے یہ 2 دن بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی فائدہ اٹھا لیں گے, کوئی پیسہ کما لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام لے کے آئے ہوں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. آگے چلنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میں کیونکہ نیئر ٹو 100 کے اور اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی وہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور یہ ہفتہ لے کے آیا ہوں آپ کے لیے 28 نومبر سے 4 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے, یعنی کہ اینڈ آف نومبر اینڈ سٹارٹ آف دسمبر. جیسے پچھلے پروگرام میں نے بتایا تھا کہ جوپیٹر اس وقت سیجیٹیریس میں آ چکا ہے. تو یہ پروگرام میں 4 کے سیگمنٹس میں کروں گا, پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3. تو یہ پارٹ 1 آپ کو لے کے چلا ہوں. سٹارٹ ہے میں ایریز سے کروں گا اور ایریز کا جو ہفتہ ہے وہ 11ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے اور مون سیٹرن کے نیچے ہے. بڑی اچھی پوزیشن بھی ہے, بہت اچھا رزلٹس بھی ہیں. مہینے میں یہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کی ہوپس پوری ہوتی ہے, آپ کی خواہشیں پوری ہوتی ہیں, جہاں پہ آپ جو چاہتے ہیں کر لیتے, کیونکہ 11ویں کا لارڈ 11ویں میں بیٹھا ہے. اور جب 11ویں کا لارڈ 11ویں میں بیٹھتا ہے تو بندے کے نا ساری دلی تمنائیں پوری ہوتی ہیں اور جیسا آپ سوچتے ہیں نا ویسا ہی ہوتا جاتا ہے. اور بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات, دوستوں سے مل کر دلی اسرتیں پوری ہوتی رہیں گی. یہ چیز آپ کو کافی یہاں پہ ایڈوانٹیج دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بس ایک چیز یہاں پہ ہے کہ مون اور سیٹرن اکٹھا ہے. تو جب سیٹرن جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سا ڈیلے کرے گا. مون جب آتا ہے نا تو ایک تو آپ کے موڈ سوئنگس تھوڑے سے اپس اینڈ ڈاؤن ہوں گے. اپنا کہہ لیں کہ کبھی ایک دم ہنسنا شروع کر دیں گے, خوش ہو جائیں گے, کبھی ایک دم اداسی کا دورہ پڑ جائے گا, یا ایک دم رونے کو دل کرے گا, یا سینسٹیو ہو جائیں گے کیونکہ یا سلو ان ایکشن ہو جائیں گے. جب زیادہ سپر کہتے ہیں نا سینسٹیو ہونا, زیادہ سوچنا, زیادہ پریشان ہو جانا, زیادہ وریڈ کرنا, تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہیں. لیکن بڑے محنت سے کام کریں گے, بڑا اپنا دل سے کام کرتے ہوئے, ایمانداری سے کام کرتے ہوئے آپ اپنا 2 دن گزاریں گے. اور لیکن ایک دماغ میں ایک خوف بیٹھا ہوگا کہیں میرے کام میں رکاوٹ نہ آ جائے, مجھے یہ تو کام ہوتا نظر نہیں آتا. یعنی کہ ایک وسوسے جو کہتے ہیں نیگیٹو وسوسے, انسرٹنٹی, انجانا خوف, وہ آپ کے اوپر طاری ہوگا. لیکن اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہی تو اسٹرالوجی کا کمال ہے کہ آپ کے اوپر یہ کفیت ہو اور آپ پھر اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں. نہیں, اس کو اپنے کام کی سپیڈ کو اور تیز کر دیجیے گا. یقین کریں جتنی آپ سپیڈ لگائیں گے نا, یہ جو دن ہوگا نا کام تیزی سے چل رہا ہوگا لیکن سلو موشن میں چلے گا. جیسے وہ $6 ملین مین آتا تھا تو اس کو دوڑتے ہوئے ہم دیکھتے تھے تو وہ سلو موشن میں دوڑاتے تھے اس کو فلم میں. تو کام آپ کے سلو موشن میں چلیں گے. لیکن اس کو آپ نے فاسٹ جو ہے نا, وہ فارورڈ کا بٹن دبا کے فاسٹ کرتے ہیں نا, تو وہ فاسٹ آپ نے کرنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے ناامید نہیں ہونا آپ نے, اور ایسا لگے گا جیسے فیلئر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, دماغ بڑا ڈسپلن ہوگا, پاورفل کنسنٹریشن ہوگی آپ کی. ہاں, یہاں پہ اپنی مدر کی صحت کا ضرور خیال کیجیے گا. والدہ کہیں تھوڑا بہت آپ کے بیمار ہو سکتی ہے, سینسٹیو ہو سکتی ہے تھوڑا سا, تو آپ نے ان کو ٹائم دینا ہوگا. تو 11واں گھر ہے تو یہ میں نے کافی اس کو ایکسپلین کر دیا. کسی نہ کسی لیٹیگیشن میں آپ کو فائدہ پہنچ سکتا ہے, ٹریڈ میں فائدہ پہنچ سکتا ہے, کوئی فارن کنٹری کا سفر میں کوئی آپ کو مدد مل جائے گی, کوئی آپ کو ہیلپ مل جائے گی, کوئی ویزا لگ جائے گا, کوئی ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ جائے گا, غیر ملکیوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑا اچھا ہو جائے گا.
کوئی اگر ویزا اپلائی کیا وہ بھی آپ کو مل جائے گا. اور رول آف وائف ان یور ڈومیسٹک لائف از ویری امپورٹنٹ, سو ٹیک کیئر آف ہر, ادروائز شی کین کریٹ ہرڈلز, کیونکہ مون بیوی کو بھی ڈیل کرتا ہے, جن کی پہلی بیوی ہیں, بعضوں کی سے 2 بیویاں ہوتی لیکن جن کی پہلی بیوی, تو وہ بھی رکاوٹ ڈال سکتی, تو لہٰذا ان کو ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہوگا. تو یہ 28 اور 29 آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا فائدہ اٹھائیے گا اور جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بٹ آپ نے فاسٹ موونگ پہ رہنا ہوگا, سلو نہیں ہونا. ہاں رکاوٹیں اس لیے آئیں گی کہ راستے میں اشارہ بند ہو گیا, گاڑی خراب ہو گئی, یا لیٹ پہنچے. اگر ایئرپورٹ جانا تو اپنے 2 گھنٹے کا مارجن رکھ کے جہاں بھی جانا یہ رکھنا. پچھلے مہینے مجھے شارمی جانا تھا, وہ وہاں پہ کوئی رنگ محل, آپ کو پتہ ہے وہاں کی ٹریفک بہت زیادہ, اینڈ آئی وینٹ دیر along with مائی وائف اینڈ ڈاٹر. وہاں سے ایک چیز وہیں سے ملنی تھی, ہم نے کہا لے لیتے. اچھا میں نے انفارچونیٹلی میں بالکل دماغ میں نہیں آیا, کیونکہ میری قسمت میں تھا کہ مون سیٹرن کے نیچے تھا. یقین کریں کہ آئی ٹک ڈفرینٹ روٹ, وہاں گئے, وہاں سے مڑے, پھر ٹریفک بند, پھر وہ آئی ٹک 2 hours ٹو ریچ ایٹ دی سائٹ, گھوم گھما کے, اور جہاں وہاں پہنچے تو ٹریفک میں پھنس گئے. سو 3 گھنٹے میرے اس پہ ضائع ہو گئے. دین جب بندہ فرسٹریٹڈ ہو, ٹریفک میں پھنسا ہو, تو پھر وہ جس مقصد کے لیے تھا وہ بھی کام نہیں ہو سکتا تھا. وہیں سے واپس تو 2 گھنٹے واپسی کے لگے. تو میں جب ایفی میرج دیکھی تو مون سیٹرن کے نیچے, میں کہا تیرا پیدا ہو گیا اجمل رحیم, چنگا اسٹرالوجر ہے گا کہ آپ کو اپنا ہی نہیں پتہ. تو یہ من جانب اللہ ہوتا ہے, مجھے پھنسنا تھا, پھنسا سب کچھ. دیکھیں آپ کہتے ہوں گے یہ غائب کا وقت تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے, تو یہی تو اسٹرالوجی میں کہتا ہوں کہ آئی کانٹ ایون اسیس مائی سیلف کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, میرے دماغ میں آئی نہیں چیز, تو سوچا بھی نہیں, تو میری قسمت میں تھا, ہو گیا. سو نو بڈی کین چینج دی ڈیسٹنی. خیر آگے چلتے ہیں. 30 نومبر اینڈ 1 دسمبر 12ویں گھر میں جوپیٹر اور پائسز میں. یہ بھی بڑی اچھی ہے. ایک تو آپ روحانیت میں گھسنے کی کوشش کریں گے بہت زیادہ, اور اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, بہت زیادہ کیا کہتے ہیں آپ کو کریں گے, کیونکہ یہاں پہ جوپیٹر بڑا سیارہ بیٹھا ہے نا, تو اس لیے آپ کو سروسز دینے کا جذبہ, چھٹی اس آپ کے پروفیشن میں آپ لفٹ, آپ کے اخراجات میں کنٹرول, آپ کے کہہ لیں کہ ایک سیکرٹ اینیمیز جو ہے نا ان پہ کنٹرول آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے. اور اٹ ان اسپائٹ آف 12 ہاؤس بٹ یو ول پاس گڈ ٹائم ان دیز ڈیز. اٹ وڈ بی اے گڈ, کوئی کسی قسم کا آپ کو فیئر نہیں ہوگا. اگر ان کیس کوئی پرابلم آیا تو وہ پرابلم بھی آپ کا حل ہو جائے گا. اگر ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل سے بھی فارغ ہو جائیں گے. تو وہ یہاں پہ خاص طور پہ خفیہ ایجنسی کے لوگ ورک بیہائنڈ دی سین, دے ول بی ویری ایکٹیو. اچھا مون اور جوپیٹر جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ آپٹیمسٹک بہت زیادہ ہو جاتا ہے, سمپیتھیٹک, آپٹیمسٹک, اور براڈ مائنڈیڈ اور وارم ہارٹڈ. تو یہ چیزیں آپ کے اندر ایک ہوگا بہت زیادہ. ویسے بھی جب اللہ آپ کا بھلا کرے وہ سن آپ کا سیجیٹیریس میں آیا, تو سن جب سیجیٹیریس میں آتا ہے تو بندہ تھوڑا سا آئیڈیلسٹک بھی ہو جاتا ہے اور انڈیپینڈنس اور فریڈم کی طرف جاتا ہے, اور آپٹیمسٹک بھی بن جاتا ہے, لیکن رسپیکٹ دیتا بھی ہے اور رسپیکٹ لیتا بھی ہے. تو اب جوپیٹر یہاں پہ ایریز میں ہے. جب جوپیٹر ایریز میں اور مون بھی ایریز میں ہے, اب مون جو ہے نا ایریز میں ٹریولنگ کرتا ہے, شوق سے ٹریولنگ کراتا ہے, جیسے کہتے ہیں نا آپ شوق سے مزہ لیتے ہیں ٹریولنگ کا, تو وہ آپ کی کوئی فارن ٹریولنگ نظر آتی ہے, یا کوئی نہ کوئی دور دراز علاقے کی ٹریولنگ, لیکن یہاں پہ آپ انجوائے کرتے ہوئے جاتے ہیں. ہر کام جلدی کریں گے, ٹائم پہ ختم کریں گے, کوئی کام پینڈنگ نہیں چھوڑیں گے, بہت آپٹیمسٹک ہوں گے, اور پازیٹیو نس کی طرف پہلو کو آپ جانچیں گے. اور
کچھ وقت پیسیمسٹک کا سوچیں گے لیکن اپنی آنکھیں بند کریں. بیڈ خیالات تھوڑے سے رکاوٹیں اس طرح کہیں گے لیکن وہاں سے آپ اپنا ذہن چینج کر لیں گے. اور آپ کو اپنے امپورٹنس دینا اور امپورٹنس لینا بہت اچھا لگے گا. تو بہت متعارف اور وائز ہوں گے. تو یہ آپ کا مون اور جوپیٹر کا کمبینیشن ان 12th ہاؤس از ویری ویری امپورٹنٹ اور بہت ہی کہہ لیں کہ نفع تو اللہ ہوگا. اب ایک اور نظر سے بھی جوپیٹر 12ویں گھر میں ہو تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. یہ تو تھوڑا سا کہہ لیں کہ لمبا سفر ضرور آتا ہے جب 12ویں گھر میں جوپیٹر آ جائے نا تو سفر لمبا ہوتا ہے. اور مطلب میڈیٹیشن اور فائنانشیل ریسورسز کی طرف اس کو ہڈن ریسورسز بھی اس کو آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ 2 دن بہت اچھے ہوں گے. آگے آ جاتا ہے اپنا مون ایریز میں 2 دسمبر 3 دسمبر 4 دسمبر. اب جب مون ایریز میں آئے تو بندہ کافی ایکٹیو ہوتا ہے, کافی تیز کام کرتا ہے, اور اس پہ آپ کا اسینڈنٹ میں ہے تو آپ کی جو اصل جو طاقت ہے, جو کہتے ہیں نا جو پیور ایریز پن, وہ بہت ہی تیز ہوگا. یہاں پہ آپ کا مارس اٹھ کے 3رے گھر میں بیٹھا ہے لیکن ہے تو ریٹروگریشن میں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو پہلے کا لارڈ اٹھا اور 3رے گھر میں چلا گیا. تو کچھ نہ کچھ یہ ویکینڈ میں کوئی نہ کوئی چیز نئی سیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ. کوئی اپنی کریکشن ایکسکیوز می کوئی نہ کوئی لکھ کے اپنا کنوے کریں گے, کتاب لکھ کے, گانا گا کے, بول کے. تو یہ یا سفر کر کے, بہن بھائیوں کے ساتھ ٹریولنگ کر کے, تو انجوائے کرتے ہوئے, کہکے لگاتے ہوئے آپ کا یہ سفر گزرے گا. اور یہاں پہ اگر آپ کے بہن بھائی آپ کے پرابلم ہیں تو وہ ان کو آپ وزٹ کریں گے اور ان کا مسئلے مسائل حل کریں گے. سیار و سواد کرتے نظر آ رہے ہیں ان 3 دنوں میں. اور کیا کہتے ہیں, ویکینڈ آپ کا کافی انجوائیبل بھی ہوگا, ہیکٹیو بھی ہوگا, سفر بھی ہوگا, اور بڑی اچھی اگلے ہفتے کی پلاننگ کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں. خوب انجوائے کریں گے اور پھر شام کو نیند بہت اچھی آئے گی. تو ایریز میں نے کافی ان ڈیپتھ آپ کا بتا دیا. اگلا ہفتہ آپ کا بہت اچھا آ رہا ہے, اس کو انجوائے کیجیے گا, اس کے مطابق چلیے گا اور رزلٹس لیجیے گا, کیونکہ یہ رزلٹس لینے والا سال کا آخری مہینہ شروع ہو رہا ہے. اور آپ اگر بزنس مین ہیں تو اگر آپ جو بھی ہے تو اپنے پروفٹ یا اپنے جو بھی کاموں کو کنکلوڈ کریں اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس طرف توجہ دیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیں. اللہ حافظ. جی ٹورین کیا حال ہے آپ کا؟ آگے ہفتہ لے کے آئے 28 نومبر سے 4 دسمبر کے درمیان. سٹارٹ آپ کا 10ویں گھر سے ہو رہا ہے. اٹس اے بیسٹ پوزیشن فار یو, بیسٹ پوزیشن. اور سیٹرن نے نکلنا ہے 10ویں گھر سے آپ کا 8 مارچ کو. تو اس سے پہلے آپ کو ایڈوانٹیجز یہاں پہ ملنے چاہیے. اور 10ویں کا لارڈ جب 10ویں گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو بندے کو کوئی نہ کوئی تیزی سے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں, تیزی سے اپ گریڈیشن ہوتی ہے, اور تیزی سے بندے کا آپ کہہ لیں کہ بہتری آتی ہے, اور دولت بھی آنے شروع ہو جاتی ہے. گھر یہ کہہ لیں کہ پراپرٹی بھی یہ کرنا, یہ اس سال آپ کو یہ سیٹرن کا ایڈوانٹیجز بہت ملنا چاہیے. اچھا, اب اس کا دیکھیں, میں نے یہ بتا دیا ہے 10ویں گھر کا لارڈ 10ویں گھر میں بیٹھا ہے. تو یہاں پہ جب 10ویں کا لارڈ آپ کے اسٹیٹس, جو آپ لوگ بزنس کرتے ہیں, پہلے تو میں بزنس مین والوں کی بات کروں, تو یہاں پہ ان 2 دنوں میں آپ کو بہت زیادہ کوئی اٹھان ملتی ہوئی نظر آتی ہے, کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. کوئی ان کیس اگر اف یو ڈو ٹریڈ تو ٹریڈ آپ کو اٹھا دے گا ایک دم, یعنی کہ پیسے آ جائیں گے. ان کے پیسے آتے ہیں تو ساتھ ہی آپ کو اپنے اپ گریڈیشن پہ بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. تو بزنس میں ویلتھ یعنی کہ پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے. آکوپیشن اینڈ فیم, تو جس سے جب پیسہ آتا ہے تو بندے کی فیم بھی بڑھتی ہے, آکوپیشن بھی بڑھتا ہے. تو یہاں پہ وہ لوگ جو ملازم پیشہ لوگ ہیں وہ بھی آپ کو
ان کو بھی کوئی اچھے رزلٹ سننے کو ملیں گے، کوئی ان کی ایلیویشن، کوئی اچھی پوسٹنگ، ان کی کوئی اچھا کہتے اس سروس میٹر میں کوئی اچھی بوسٹ ملتا ہوا نظر آتا ہے. اینڈ دیئر سروسز ول بی ریکوگنائزڈ، ان کے بڑی اپریسیشن ملتی ہوئی نظر آتی. the role of father would be very important. آپ کی رسپیکٹ میں بہت اضافہ ہوگا، جہاں بھی جائیں گے عزت سے لوگ پیش آئیں گے، عزت دیں گے، آپ کو بہت زیادہ آنر دیں گے. پولیٹیکل پاور والے لوگ تو بہت ہی آنر لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ کی ڈگنیٹی اور کمانڈ میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بس ایک چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے بہت زیادہ، وہ یہ کہ آپ نے ٹائم کو ذرا تھوڑا سا یہ لگانے ہوں گے. ٹائم یہ مون کیونکہ سیٹرن کے نیچے ہے تو تھوڑی سی سلو ان ایکشن جیسے کہتے ہیں نا، ہر کام آپ کو رکتا ہوا، سانس رکتا ہوا جیسے کہتے ہیں نا، اس طرح نظر آئے گا. اور ایسا لگے گا جیسے آپ کو محسوس، آپ کے اندر ایک فیلنگ آنی شروع ہو جائے گی، یار رکاوٹ آ جائے گی، کوئی کام رک جائے گا، اچھا کوئی نہ کوئی ڈیلے والا پروسیس چل جائے گا جس سے آپ فرسٹریٹ ہو کے نا تو پھر اس کام کو چھوڑ دیں گے. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ مون اور سیٹرن ڈیلے کا لاڈ ہے. کام تو کرے گا لیکن ذرا تھوڑا سا رک کے سلو موشن میں کرے گا. تو یہاں پہ آپ نے فرسٹریٹ نہیں ہونا، آپ نے اپنے کام کو جاری رکھنا، تیز رکھنا، اور اس پہ اپنے موڈ سوئنگ آپ کے اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے کہ جہاں بھی جائیں گے شاید آپ کو ویٹنگ میں بیٹھنا پڑ جائے، یا ایسا لگے گا کسی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بندہ پہنچ نہیں پایا، ٹریفک میں پھنسا ہوا ہے. تو اس چیزوں کو آپ نے بہت ہی اسٹرانگلی ریجیکٹ کرنا ہے اور اپنے کام میں لگے رہنا اور اس زیادہ زور سے اپنے کام کو چلانا ہے. ڈس آرٹ ہوں گے، لو اسٹیم پہ جائیں گے، فرسٹریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، بٹ کام میں رکاوٹ دیر ہے لیکن رکاوٹ کوئی نہیں. تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہم کام نہ فرسٹریٹ ہو کے چھوڑ دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹریفک میں پھنس جائیں گے. میرا تو بڑا ایکسپیرینس ہے اس میں کہ ان دنوں میں اگر میں باہر نکلوں نا تو کہیں نہ ایک جو ٹائم ہے آدھے گھنٹے میں جہاں پہنچنا تو 2 گھنٹے میں پہنچتا، سارے اشارے بند ملتے ہیں، ٹریفک لمبی پھنسی ہوتی ہے، چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ یہاں پہ ہونا پڑتا ہے، پریشان ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے کوشش کیجیے گا ان دنوں میں اپنا کم وقت کا خیال کرنا ہوگا. تو یہ بڑے 2 دن بہت اچھے ہیں. آگے چلتے ہیں 30 نومبر اینڈ 1 دسمبر 1 دسمبر. یہاں پہ پائسز، جوپیٹر آپ کے پائسز میں ہے اور 11ویں کا لارڈ 11ویں میں ہوتا ہے. تو جب 11ویں کا لارڈ 11ویں میں آتا ہے تو اس پہ آپ کو آپ کی ساری دلی تمنائیں پوری ہوتی ہیں، خواہشیں پوری ہوتی ہیں، خوشیاں خود چل کے آتی ہیں. جس طرح آپ سوچتے ہیں اسی طرح ہی ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بہن بھائیوں سے متوقع تعلقات، دوستوں سے مل کر دلی حسرتیں پوری ہوں گی. تو یہ ایک آپ کا آ گیا آپ کا. اچھا پھر یہاں پہ مون اور جوپیٹر جب اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ ذرا کہہ لے کہ ذرا نہیں، کافی وارم ہارٹیڈ، سمپیتھیٹک، براڈ مائنڈیڈ، خوش اخلاق، ایک نرمی اس کے اندر آ جاتی ہے، آئیڈیلسٹک اپروچ اس کی ہو جاتی ہے اور رسپیکٹڈ لوگوں کی نظروں میں اس کی رسپیکٹ بڑھتی ہے. اور یہاں پہ آپ بڑا کیا کہتے ہیں ٹروتھفل ہو کے اور بڑا سچے ایمانداری سے کام کرتے ہوئے اپنے کام نکالتے ہیں. مون جوپیٹر کا اکٹھا ہو تو ٹریولنگ ضرور آتی ہے، تو آپ کی کوئی نہ کوئی فارن ٹریولنگ بھی آ سکتی ہے. جن کے سفر کاروباری سفر ہوتے ہیں تو وہ باہر جاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اور یہاں پہ ان کیس اگر آپ کا کوئی کیس لیٹیگیشن کا کیس چل رہا ہے تو آپ یو ول بی اس دن کیس آپ کے حق میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جوپیٹر اس وقت اور انصاف میرٹ پہ کیس آپ کا سنا جائے گا اور میرٹ پہ ہی آپ کا کام چلے گا. اور کوئی نہ کوئی ٹریڈ جو آپ کر رہے ہیں اس میں بھی ایک دم بوسٹ آئے گا اور آپ کو فائدہ مل جائے گا. اگر کوئی کام پھنسا ہوا ہے، مصیبت میں ہے یا ہاسپٹل میں ہے یا کسی کام پہ رکاوٹ آئی ہے، وہ رکاوٹ آپ کی حسب منشا نکل جائے گی اور بڑے اچھے طریقے سے نکلے گی. آپ کو
کوئی تنگ نہیں ہونا پڑے گا. یہاں پہ کوئی نہ کوئی آپ کا انفیوز دوست کہتے ہیں نا جو بڑے عہدے پہ بیٹھا ہے وہ آپ کے کام آئے گا. کوئی آپ کا بزرگ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. جن کی شادی نہیں ہوئی وہ شادی بھی طے ہوتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ رول آف یور وائف وڈ بی ویری امپورٹنٹ. شی ول وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور آپ کے ساتھ آپ کو مدد کرے گی. تو اس کے ساتھ لے کے چلیے گا اور کوئی نہ کوئی ڈیزائر آپ کی ضرور پوری ہونی چاہیے. اور روحانی طور پہ آپ بہت چارج ہوں گے. آگے چلتے ہیں. 2 نومبر 3 نومبر اینڈ 4 نومبر مون ایریز میں 12ویں گھر میں ہے. اور جب مون ایریز میں آتا ہے تو بندہ ٹریولنگ کرتا ہے, شوقیہ ٹریولنگ کرتا ہے, انجوائے کرتا ہے ٹریولنگ کو. تو یہاں پہ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں ہے. تو یہاں پہ آپ بہت تیز ہوں گے, بہت تیز ہوں گے. آپ خود کو دوسروں کے لیے استعمال کر کے پیسہ کمائیں گے اور پھر اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے چکر میں رہیں گے. سیر و تفریح اور چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن رہے گا. آپ کچھ پیسے انڈر ہینڈ پیسے بھی آ سکتے ہیں. ان ایکسپیکٹڈ ویلتھ ہڈن ویلتھ بھی آ سکتی ہے یہاں پہ, کیونکہ 12واں گھر ہے. تو یہ آپ نے بڑا ٹھیک ہے, اس کا میڈیٹر آپ کا جو ہے نا دوسرے گھر میں بیٹھا ہے تو مہار سا بس آپ نے ذرا سیف کھیلنا ہوگا, کوئی ایسا کام نہیں کرنا ایکسکیوز می. اور یہاں پہ آپ کافی فائدے اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اخراجات کے ساتھ ساتھ آپ پیسے بنائیں گے. ایک طرف آپ کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ پیسے بھی آتے رہیں گے. اور ان کیس اگر کوئی ناجائز پیسے کمائیں گے تو اس کو بھی بہت زیادہ چھپا کے رکھنے کی کوشش کریں گے. اب مون 12ویں گھر میں ہے تو ایکسپینڈیچر میں نے پہلے کہہ دیا کہ ایکسپینڈیچر آپ کے روتھلیسلی ایکسپینڈیچر کریں گے, ان نیسیسری ایکسپینڈیچر کریں گے. اور شروع میں کہتے ہیں کہ پیسے ویسے بھی ان دنوں میں تنخواہ آئی ہوتی ہے اور بندہ پھر ایک دم تو اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا آپ کو بہت ضروری ہوگا, کیونکہ ہیسٹ میں جا کے اپنے اخراجات نہیں کرنے. اور یہاں پہ مخفی علوم میں بھی آپ کی رہے گی. فورن ٹریولنگ میں کوئی آپ کو ایڈوانٹیج مل جائے گا, کوئی ویزا لگ جائے گا, کوئی آپ کا چھوٹا سفر بھی آ سکتا ہے غیر ملکی, یا کوئی آپ کو امیگریشن کے بارے میں اچھی اطلاع مل جائے گی جس سے آپ بڑے خوش ہوں گے. تو یہ بھی ہوں گے. لبرل آؤٹ لک ہوگی, کوئی نہ کوئی آپ کو پروفیشن میں بھی اپ لفٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے. کسی قسم کا مس فارچون نہیں ہوگا. تو یہ جو ویکینڈ ہے ایسے مجھے لگتا ہے جیسے آپ سفر کرتے رہیں گے, سفر اردو والا, انگلش والا نہیں, سفر کرتے رہیں گے, گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں اور شاہی اخراجات جیسے کہتے ہیں نا وہ کریں گے. لیکن سفر کو آپ انجوائے کریں گے. یہاں پہ آپ وہ لوگ جو ورک بیہائنڈ دی سین کام کرتے ہیں, خفیہ ایجنسی والے, وہ بھی بہت تیز اور ایکٹیو ہوں گے اور بڑے تیز کام کریں گے. تیز ان کو اپنی سمجھ نہیں آنے دیں گے کسی کو. اور پھر ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے, جسے کہتے ہیں نا پورے زور لگا کے اپنے کام کو پرفیکٹ کرنا اور تیز کرنا, اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک آپ کام مکمل نہیں کر لیں گے. اور پازیٹیو ایریے کو زیادہ دیکھیں گے, پیسیمسٹک ہو کے ہونے کی کوشش کریں گے لیکن پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں گے. یو ول لائک گرینڈ اینڈ میجسٹک تھنگس, اور آپ کو مجمع میں امپورٹنس لینا بہت اچھا لگے گا. اگر کسی نے امپورٹنس نہ دی تو آپ بہت ہی برا فیل کریں گے. تو ٹورین پورا ہفتہ بھی بہت اچھا انجوائے کیجیے گا اور آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. جی جیمنائی کیا حال آپ کا؟ یہ ہفتہ آپ کا 28 نومبر سے 4 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے؟ سٹارٹ آپ کا 9th ہاؤس کا, سٹارٹ آپ کا بہت اچھا ہو رہا ہے. جب 9th کا لارڈ 9th میں اور جوپیٹر وہاں, سیٹرن وہاں پہ بیٹھا ہے اور مون ساتھ ہے, تو بندے کی کوئی نہ کوئی دلی تمنائیں پوری ہوتی ہیں. یہ 9th کا لارڈ یا گھر بہت اچھے یہاں پہ, اور یہاں پہ ایسے ہوگا جیسے ساری آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں, دلی تمنائیں, وہ آپ کے پاس خود چل کے آ رہی ہیں کہ جی میں یہ آپ کے پاس ہوں. کوئی سماجی بہتری ہو جائے گی آپ کی, کوئی مذہبی سفر کر لیں گے,
اپنے مذہبی و عقیدے پہ پوری طرح قائم رہیں گے، اور آپ کی شخصیت میں کوئی ایسی کشش حسن ہوگی. ویسے بھی سن اس وقت آپ کے وہ کہہ لیں کہ 7ویں گھر میں سیجیٹیریس میں ہے، تو سیجیٹیریس بھی آپ کا یعنی کہہ لیں کہ ایک مذہبی رنگ آپ کے اندر ہوگا. جن سے لوگوں کو آپ کی ہمدردی، مذہبی رجحانات اور خیالات سے آپ لوگ متاثر ہوں گے اور آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. میگنیٹک کشش ہوگی آپ کے اندر. And you will be given importance in the society as well as in the family as well as in the area, اور پیپل ول ہیلپ یو. اور اگر آپ کسی مصیبت میں، پرابلم میں، کسی مسئلے میں ہیں تو لوگ آپ کو وداؤٹ آپ کے کہنے سے آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے ہو جائیں گے. اور جس شعبے میں بھی آپ بیٹھیں آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز ضرور ملنا چاہیے ان 2 دنوں میں. یہاں ایک وہ جو پریگننٹ خواتین ہیں نا، جب 9th کا لارڈ 9th میں ہوتا ہے تو بچہ سفر میں پیدا ہوتا ہے، باہر پیدا ہوتا ہے، تو وہ اپنے خاص طور پہ ایکسپیکٹ ان 2 دنوں میں کوشش کیجیے گا پریگننٹ خواتین جو ہے نا سفر سے گریز کیجیے گا، کیونکہ ایسے بچے اکثر جو دیکھیں کیس اسٹڈی ہوئی تو اس میں جہاز میں پیدا ہو گئے، رکشے میں پیدا ہو گئے، بس میں پیدا ہو گئے، تو سفر کے دوران بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا محتاط رہیے گا. اچھا، یہاں پہ سیٹرن آپ کا بیٹھا ہوا ہے مون کے ساتھ، تو تھوڑی سی آپ کے موڈ سوئنگ میں تھوڑی سی چینجز آئیں گی، تھوڑا سا آپ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے، کوئی معاملات ڈیلے ہوں گے، کوئی آپ کے کام چلتے چلتے رک جائیں گے، جس سے آپ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹمنٹ میں آ سکتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں آنا، اور آپ نے سلو موشن کو فاسٹ موشن میں کنورٹ کرنا ہے. جیسے آپ واٹس ایپ میں سپیڈ تیز کر دیتے ہیں، کسی کا میسج سنتے ہیں تو سپیڈ تیز کرتے ہیں، اسی طرح اپنے کام کو بھی آپ نے سپیڈ بڑھانی ہے، اور اس کو کسی کام کو آپ نے سلو نہیں رہنا، اور ڈس اپوائنٹمنٹ میں نہیں جانا کہ ڈیلے ہو گیا، کوئی نہ کوئی ٹریفک میں پھنس جائیں گے، کسی مسئلے مسائل میں پھنس جائیں گے، لیٹ ہو جائیں گے، یہ اشاروں پہ پھنسے رہیں گے، آپ کا گاڑی راستے میں خراب ہو جائے گی، کوئی بندہ آ کے آپ کا وقت ضائع کرے گا، یا جہاں جس کو آپ ملنے جا رہے ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوگا، تو لمبا گھنٹہ 2 گھنٹے آپ کو انتظار کی کوفت برداشت کرنی پڑے گی، جس سے آپ تھوڑا سا ہو جائیں گے دل برداشتہ ہو کے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ لو اسٹیم پہ چلے جائیں گے، انہیبیٹڈ جسے کہتے ہیں نا، پیسیمسٹک، اور ہو جانا افریڈ آف فیلئر جسے، وہ اس موڈ میں جا سکتے. تو پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں عمران صاحب والا. تو یہاں پہ آپ کا مجھے تو فارن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے آپ کی، اگر باہر کی یونیورسٹی میں داخلہ بھی ہو سکتا ہے، پڑھنے کے لیے باہر بھی جا سکتے ہیں، حج عمرے کے لیے بھی کوئی پروگرام بن سکتا ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہوگا آپ کا. اور یہاں پہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے نظر، لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کی ہیلپ کرتے، چیریٹی کرتے، دان کرتے، یا کوئی نہ کوئی صدقات دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہاں پہ لوگوں کی دعائیں لیتے نظر آ رہے ہیں. آپ کہہ لیں کہ مذہب کی طرف آپ کا رجحان بہت زیادہ ہوگا، انٹیوشن آپ کی تیز ہوگی، اور کہہ لیں کہ جو وہ لوگ جو ریسرچ کرتے ہیں تو ان کے ریسرچ میں بھی بڑی تیزی آ جائے گی، اچھے رزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. وجدانی کیفیت ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، اور یہاں پہ مذہبی اسکالر بھی بہت نفعت اللہ بڑا اچھا بولیں گے. آگے چلتے ہیں 30 نومبر اور 1 دسمبر، 1 دسمبر، یہ ایکسیلنٹ پوزیشن، 10ویں کا لارڈ 10ویں گھر میں، اور ساتھ مون اور جوپیٹر بھی ہے. تو یہاں پہ آپ کو بہت اٹھان ملتی آ رہی ہے، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ آپ ٹکا کے جسے کہتے ہیں فائدہ آپ کو ملے گا، بوسٹ ملے گا. ان کیس اگر آپ کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں یا ٹریڈ کر رہے ہیں تو اس دن پروفٹ آپ کو بہت زیادہ آگا، بہت زیادہ، اور آپ کا جس سے آپ کا اسٹیٹس کا بھی اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. ان کیس اگر آپ جاب کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یو ول بی گیون آنر، اپریسیشن لیٹر، پروموشن، اچھی پوسٹنگ، آپ کے جو فیصلے بہت سرائے جائیں گے. اور کیونکہ مون جوپیٹر آپ کے ساتھ ہے تو آپ چھوٹی چھوٹی فروٹفل ٹریولنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہے. یہاں پہ جوپیٹر کا آپ کے دوسرے گھر کو بھی ٹرائن ہے، تو اگر کوئی آپ کے نیٹل میں دوسرے کا لارڈ بیٹھا تو وہ بھی دوسرا گھر پیسے کا ہے، تو
تو پیسے آنے چاہیے، پیسے آپ کا اسٹیٹس بڑھ جائے گا. اور یہاں پہ کہہ لیں کہ آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، آپ کی فیم کو اضافہ ہوگا، آپ کو ٹریڈ میں، کامرس میں، پولیٹیکل پاور، کمانڈ، ڈگنیٹی، جو بھی ہے جس میں یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازنا ہے. اور آپ کہہ لیں کہ ذہنی طور پہ آپ کا مذہبی رجحان ہوگا، سمپیتھیٹک ہوں گے، وارم ہارٹیڈ ہوں گے، لوگوں سے بڑے پیار و محبت سے ملیں گے لوگ آپ کو، اس وجہ سے آپ کو رسپیکٹ بھی بہت دیں گے. جس جگہ پہ بھی بیٹھے ہیں، جس کام میں بھی بیٹھے ہیں، جو بھی ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی پازیٹیو رزلٹس ملنا چاہیے. اب اتنے شعبے ہیں، جیسے آپ کمرس میں لکھتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں، اتنے بتائیں، لیکن اوور آل میں یہ سب کے لیے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی جیسا بھی ہے، یہ جیمنائی کے لیے یہ 2 دن بہت امپورٹنٹ ہے، جس پہ ان کی ایلیویشن نظر آتی ہے، بوسٹ نظر آتا ہے، پیسہ نظر آتا ہے. جسے اردو میں کہتے ہیں رتبہ، مرتبہ، حیثیت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آگے آپ کا 2 دسمبر، 3 دسمبر اینڈ 4 دسمبر 3 دن ہے. 11ویں گھر میں مون ایریز میں ہے، اور 11ویں کا لارڈ آپ کا پہلے گھر میں بیٹھا ہے. اب جب 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھتا ہے تو پہلے اس کو ہم دیکھیں کہ یہ کیا کرے گا، پھر ہم 11ویں گھر کی بھی دیکھتے ہیں. تو آپ دوسروں کی مداخلت کی وجہ سے، دوسروں کی مدد کی وجہ سے یو ول بی ایلیویٹڈ، کوئی فائدہ اٹھا لیں گے، کوئی پیسہ کما لیں گے، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، ان کے تعلقات آپ سے ان کے بہتر ہو جائیں گے. آپ خود کے سلیکٹڈ دوستوں اور غیر ملکی دوستوں کے ساتھ مل کے کافی کام کرا لیں گے. شراکت داری میں آپ کو بہت ایڈوانٹیجز مل جائے گا، جو آپ دوستوں اور بہن بھائیوں سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہاں پہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ کو ہر قسم کی معاشی فوائد، سفروں کے اخراجات کے ساتھ بغیر کوشش کے کاروباری فوائد پہنچانے کے لیے لوگ تیار ہوں گے، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. دوسرے لوگ آپ کی ضرورت پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. آپ کو کسی کو نہیں کہنا پڑے گا، بلکہ عزت و احترام اور مقناطیسی خصوصیات ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ آئے زندگی کے لوگ آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے. یہ اس وقت پوزیشن اچھی ہے، بس کیونکہ آپ کے سینٹر میں مارس بیٹھا ہے، اپنے غصے کو ضرور کنٹرول کریے گا. مون ٹریولنگ، مون جب ایریز میں آتا ہے تو ٹریولنگ کراتا ہے بہت زیادہ، اور ٹریولنگ جب ہوتی ہے تو پھر شوق سے بندہ ٹریول کرتا ہے، گاڑی نکالتا ہے، کہتا ہے چلو آج لانگ ڈرائیو کریے، کچھ کرے. تو یہاں پہ 11واں گھر ہے تو فورن ٹریولنگ بھی نظر آتی ہے، جس سے آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور کوئی نہ کوئی ٹریڈ میں اضافہ، کوئی نہ کوئی بزنس میں بھی اٹھان، کوئی آپ کی ہوپس پوری ہوتی نظر آ، کوئی نہ کوئی آپ کو خواہش پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو شادی طے ہوتی نظر آ رہی ہے. اگر کوئی لیٹیگیشن کیس چل رہا ہے وہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. آپ کی 6 بہت کام کرے گی، اسپیکولیٹ بہت کریں گے، اور بیماری میں سے ہے تو نکل جائیں گے. امبیشنز اینڈ وشز کا گھر ہے یہ، یہاں پہ آپ کی وہ ڈیزائر اینڈ دیئر فلفلمنٹس کے یہ 2 دن ہوں گے، 3 دن ہوں گے. ڈومیسٹک ایشو بہت امپورٹنٹ ہوگا، یہاں پہ آپ کی وائف کا رول بھی آپ کو بہت ہی فائدہ دے جائے گا. تو لہٰذا یہ 3 دن آپ کے بڑے مصروف والے پازیٹیو ہوں گے. آپ کو جو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ دے گا. تو جیمنائی سلو نہیں ہونا، سٹارٹ ہفتے کا تھوڑا سا سلو ہوگا، بٹ یہ ہفتہ پورا فائدے کا ہے، ایڈوانٹیجز کا ہے، اپ گریڈیشن کا ہے، پروموشن کا ہے، ویلتھ کا ہے، پیسے آنے کا ہے، اور کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اور مذہبی طور پہ بھی آپ بہت زیادہ روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے. اللہ سے جو مانگیں گے، اللہ سے جو ریکویسٹ کریں گے، اللہ سے جو بھی آپ کی بارگیننگ ہوگی وہ پوری ہوگی. ایک دفعہ مانگ کے دیکھیے گا، یقین کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا. ہم نے مانگنا ہی چھوڑ گیا، ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے. ایک دفعہ مانگیے تو صحیح، مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ خواہش پوری کر دے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جی کینسیرین، یہ ہفتہ آپ کا 28 نومبر سے 4 دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے. سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے ہو رہا ہے، اور 8ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں، وہاں پہ مون بھی بیٹھا ہے. تھوڑا سا
ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں، لیکن تھوڑی سی کیئرفل انسرٹنٹی آ سکتی ہے، کیونکہ 8واں گھر ہے. لیکن جب 8ویں گھر میں سیٹرن اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تو ایڈوانٹیجز بہت مل جاتے ہیں، بہت مل جاتے ہیں. یہاں پہ یہ جو 2 دن سٹارٹ ہوگا نا، زندگی کی بہترین راہیں اور سماجی ترقیوں کی طرف جانے کے پورے چانسز ہیں. ایڈوانٹیجز آر دیر. آپ اپنی محنت اور ترقی سے کچھ نہ کچھ چیز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. وراثتی جائیداد آپ کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے، آپ کو مل سکتی ہے، اس کے مسئلے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، ان کے پرابلم دور ہو سکتے ہیں، اس کے ڈیسیژن اچھے ہو سکتے ہیں. ان کیس اگر آپ وراثتی جائیداد بیچنا چاہیں گے تو وہ بھی اچھا ریٹ لگ جائے گا. صحت اچھی ہوگی، مضبوط ہوگی، اعلیٰ چھٹی حساب کی بہت اچھی ہوگی. اور زندگی میں یہ 2 دنوں میں کچھ دکھلانے کا جذبہ آپ کے اندر بہت ہوگا. اور کیونکہ یہاں پہ سیٹرن بیٹھا ہے تو سیٹرن بندے کو بہت اٹھا کے رکھتا ہے. آپ کا مخفی علوم میں دلچسپی بہت بڑھ جائے گی، بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور کافی آپ کہہ لیں کہ اب 8واں گھر آپ کا جو ہے نا پراپرٹی کا وہ اس میں آپ کو ایڈوانٹیجز، سروس میٹر میں ایڈوانٹیجز، بینک کا قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، قرضہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. یہاں پہ جو سب سے بڑا ایڈوانٹیجز آپ کو نظر آتا ہے، آپ کی ٹریولنگ، فارن ٹریولنگ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہاں پہ آپ کو اگر ان کیس اگر آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے فارن کنٹری کے لیے، امیگریشن کے لیے، ویزے کے لیے، تو یہ 2 دن بہت ہی آپ کے لیے شبھ گھڑی جسے کہتے ہیں نا وہ ہے، اور بہترین دن ہوں گے آپ کے لیے. کسی قسم کی ڈسگریڈیشن نہیں ہوگی. جس کام پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے رسپیکٹیبل طریقے سے اپنے کام کو نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر بیماری ہے تو بیماری سے بھی جان چھوٹ جائے گی. مسٹری میں دلچسپی، آکولٹ سائنس میں دلچسپی، یہ جو مخفی علوم میں انٹرسٹ آپ کا بہت بڑھے گا. یہ ہمارا پروگرام سننے میں دلچسپی بہت رہے گی ان 2 دنوں میں. کوئی گمی ہوئی آپ کے پیسے نکل آئیں گے. کوئی ڈیلے ہوا کام، وہ اس پہ بھی آپ کام شروع کر سکتے ہیں. اگر کسی کام پہ دل برداشتہ ہوئے میں وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور یہاں پہ ہڈن ویلتھ، مون اور سیٹرن جب ہے تو ہڈن ویلتھ ضرور آتی ہے. 2 نمبر طریقے سے بھی پیسے آنے کے چانسز ہے. لیگیسی میں اضافہ ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی گفٹ آ سکتا ہے. اور یہ آپ کے اسپاؤس کا ارننگ ہاؤس پہ، اسپاؤس کو بھی اپنی جائیداد مل گئی، یا آپ کو ٹرانسفر کرتا ہے، یا آپ کو وہ اس کے پاس پیسے آتے ہیں تو ویلتھ آتی ہے، وہ آپ کو دے دے گا. تو یہاں پہ جو صرف انسرٹنٹی جو یہ ہے، وہ جو آپ کی وہ جو انسرٹنٹی، وہ سمپل یہ ہے کہ آپ جو ہے نا مون اور سیٹرن جب ہوتا ہے نا تو بندہ انسرٹن ضرور ہو جاتا ہے. تھوڑے سے فیزز آئیں گے آپ کو، آپ پریشانی، ڈیلے. تو یہ ایک موڈ سوئنگ آپ کے اوپر لاگو ہوگا، کیونکہ مون جب سیٹرن کے نیچے آتا ہے تو بندہ ڈپریس ضرور ہوتا ہے، اس کے ایموشنز مجروح ہوتے ہیں، ڈیلے ہوتا ہے کام. تو یہ چیزوں کو آپ کو جب پتہ ہوگا کہ یہ ایسے ہونا ہے تو یو ول اچھا. یہاں پہ کیونکہ سیٹرن بڑا اسٹرانگ بیٹھا ہے تو یو ول اوور کم آل دیز ایموشنز. آپ کو ایسا لگے گا جیسے کام رک گیا ہے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے فیلئر ہو رہا ہے. ایک انجانا خوف آپ کے اوپر چڑھے گا اور رکاوٹ کوئی نظر آئے گی، اور جس کی وجہ سے آپ لو سیلف اسٹیم پہ جائیں گے. کنسنٹریشن آپ کی بہت اچھی ہوگی، پاورفل کنسنٹریشن، بڑی ایمانداری سے کام، ہارڈ ورک کرتے ہوئے ہر کام کو مکمل کریں گے. لیکن کوئی نہ کوئی ڈیلے والے کام میں آپ فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں. تو پھر میں وہ کہوں گا کہ اگر آپ کے اوپر یہ فیزز آتے ہیں تو اس کو آپ نے اپنا رکاوٹ، اپنا سر درد نہیں بنانا، اس کو ویٹ کر لینا. کیا ہوگا، کہیں اسٹاک اپ ہو جائیں گے، ٹریفک میں پھنس جائیں گے، جہاں سے آپ کو ایڈوانٹیج آنا ہے وہ لیٹ ہو جائے گا. وہ آپ کو وقتی طور پہ ایسا لگے گا جیسے کام رک گیا ہے. تو وہ انتظار کر لیجئے گا، اپنے آپ کو تکلیف میں مت رکھیے گا، کیونکہ ہر کام ڈیلے ہوگا، میں آپ کو پہلے بتا دوں. اچھا، وہ لوگ جن کے وہ پرابلم ہے کڈنی کے، یا ڈائبیٹک ہیں، یا اینل فشر، یا پائلز کے ہیں، دے شوڈ بی ایکسٹرا آرڈنری کیئرفل. کوئی آپ لوگوں نے کڑھائی گوشت یا پروٹین نہیں لینی، سبزیاں لیجیے گا، نہیں تو وہ آپ کا وہ ٹریگر کر جائے گا. آپ نے اپنے آپ کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. پریگننٹ خواتین
بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا کیئرفل رکھیے گا۔ 8واں گھر ہے پازیٹیو رزلٹ ہیں، لیکن پھر بھی پریکاشن ضرور لیجیے گا۔ کوئی ایسی فریج میں پڑی ہوئی پرانی چیز، باسی چیز نہیں کھانی جس سے آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ آپ کا آگے 30 نومبر اینڈ 1 دسمبر مون جوپیٹر کٹھا ہے، اور ایکسیلنٹ پوزیشن ہے 9th ہاؤس میں جوپیٹر اور مون، اور آپ کے اسینڈنٹ کو اس نے ٹرائن دی ہوئی، تو اس جیسا پرسکون ماحول آپ کو نہیں مل سکتا جو ان 2 دنوں میں آپ کو ملتا ہوا نظر آئے۔ کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی۔ اگر ان کیس آپ کا نیٹل کا ہار اس کو برا بیٹھا ہے، لیکن یہ دن آپ کو اس برے کو بھی پازیٹیو کر دے گا، اور آپ کے دماغ میں ایک سکون ہوگا۔ اور جب 9th کا لارڈ 9th میں ہوتا ہے تو بندے میں سماجی بہتری آتی ہے، تمنائیں خود چل کے آتی ہیں، خواہشیں پوری ہوتی ہیں، اور آپ کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، آپ کا شہرت کا گراف بڑھتا ہے، آپ کو معاشرے میں امپورٹنس مل جاتی ہے، اور اگر کسی پرابلم میں آتے ہیں تو لوگ آٹومیٹک آپ کو ہیلپ کرتے ہیں۔ بس ایک چیز کیجیے گا کہ اپنا کوئی ضرورت نہیں ہے، پریگننٹ خواتین ان 2 دنوں میں سفر کرے، کیونکہ 9th کا لاٹ جب 9th میں ہوتا ہے تو بچہ راستے میں پیدا ہوتا ہے، سفر میں پیدا ہوتا ہے، تو پلیز اوائڈ کیجیے گا، اپنے آپ کو تھوڑا سا سفر میں رد و بدل کر لیجیے گا۔ یہاں پہ 9th ہاؤس ہے تو جوپیٹر بیٹھا ہے، تو یہ آپ کے جوپیٹر آپ کی ہائر ایجوکیشن کو بھی ڈیل کرتا ہے، اور مون اور جوپیٹر جب اکٹھا ہوتا ہے تو ٹریولنگ ضرور ہوتی ہے، اور یہاں پہ آپ بڑے سمپیتھیٹک ہوں گے، وارم ہارٹڈ ہوں گے، بہت ذرا ایک پولائٹ نیچر آپ کی ہوگی، چہرے پہ ایک آپ کی روحانیت چھائی ہوگی۔ یہاں پہ وہ اگر آپ نے کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں اپلائی کیا ہوا تو آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، آپ کا داخلہ ہو جائے گا۔ ان کیس اگر آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے تو پھر ٹریولنگ کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر ان کیس آلریڈی دیر ہے تو وہاں پہ آپ کو ایجوکیشن میں کوئی بوسٹ مل جائے گا۔ یہاں پہ حج عمرہ بھی آپ کا نظر آ رہا ہے کہ آپ اس سال آپ حج عمرہ ضرور کریں گے، بلکہ ان دنوں میں کوئی نہ کوئی مذہبی سفر کسی شرائن میں، مندر پہ، کوئی چرچ پہ بھی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور آپ بہت وہاں پہ جب واپس آئیں گے تو روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے۔ یہاں پہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں جیسے کہتے ہیں، جیسے کرنا، چیریٹی کرنا، دان دینا یا صدقات کرنا، وہ آپ بہت کریں گے، اور لوگ آپ کی دعائیں کریں، لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں گے، لوگوں کو یہاں پہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لوگ آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیے گا، آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کو بہت ہی یہاں پہ ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، چھت پھاڑ کے دیتا ہے، یہاں پہ اللہ نے لینٹر پھاڑ کے آپ کو دینا ہے، لیکن لینے والے بنیے گا، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اللہ سے مانگیے گا ضرور۔ یہ 2 دن آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اسپیشل، کہتے ہیں نا آج کھلی کچہری لگائی ہے اور آپ کی شکایتیں سننی، آپ کے مطالبات پورے کرنے، تو اس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیے اسپیشل فرشتوں کو مقرر کرنا، جائے آج ان کے سارے مسئلے حل کر دیں۔ تو یہاں پہ اللہ کی چھتری، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر ہوگی، اور یہاں پہ مذہب میں آپ کا انٹرسٹ بہت ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، اور وجدانی کی فیت ہوگی، انٹیوشن بہت اچھی ہوگی، فار سائٹڈ ہوں گے، 3rd کنسیپشن کے پورے چانسز ہے، وزڈم آپ کا بہت اچھا ہوگا، لیگل ایشو میں آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائیں گے، ہائر ایجوکیشن جیسے PhD کہتے ہیں وہ ڈگری ملنے کے پورے چانسز ہیں۔ تو یہ گھر ویسے بھی دان دولت، خوش قسمتی اور خوش بختی کا ہے، تو اس میں آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے نظر آ رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، 2 دسمبر، 3 دسمبر اینڈ 4 دسمبر، جو مون آپ کے ایریز میں 10ویں گھر میں ہے، اور جب مون ایریز میں ہوتا ہے تو بندے کو شوق چڑھتا ہے ڈرائیونگ کا، گھومنے پھرنے کا۔ اب یہ 10واں گھر آپ کا اسٹیٹس کا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں، اس کا جو لارڈ کہاں بیٹھا ہے، اس کا حاکم سیارہ کہاں بیٹھا ہے، تو 10ویں کا لارڈ اٹھا 12ویں گھر میں، مارس جیمنائی میں بیٹھا ہے اور ریٹروگریڈ ہے، لیکن پھر بھی ایڈوانٹیجز دے دیں گا۔
آپ نے کچھ ایسا کیئرفل رہنا ہوگا، کیونکہ 12ویں گھر کا لنک ہے. پہلے میں ایڈوانٹیجز بعد میں بتاتا ہوں، پہلے آپ کو نصیحت کر دوں کہ کچھ ایسی سرگرمیاں چلیں گی جس پہ اخراجات بہت ہو سکتے ہیں. ایسے ہی آپ اننیسیسری پیسہ خرچ کریں گے. کوئی آپ کچھ خواہشات، بلکہ نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوسروں سے چھپ کے کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالیں گے. کنفیوژن ہوگا، ذہنی تناؤ ہو سکتا ہے، وہ خفیہ کام کرنے میں، چھپانے میں، اور کاروبار میں اپنے کاروبار کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں، اگر آپ اس شعبے میں گھسے تو آپ کی کمزوریاں لوگوں کے سامنے آ سکتی ہیں، آپ کی ہڈن ویلتھ ایکسپوز ہو سکتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز بتا دوں کہ یہاں پہ کچھ آپ کی خرچ، اگر کوئی کرونک قسم کی ڈیزیز ہے اس پہ بھی اخراجات بڑھ سکتے ہیں، جس پہ ہاسپٹل کے بل بھرنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کوئی انڈر ہینڈ ڈیل نہیں کرنی. اب آ جائیں پازیٹیو سے. تو 10واں گھر ہے، 10واں گھر آپ کے اسٹیٹس کا ہے، بزنس میں اٹھان مل جائے گی، پیسے آئیں گے، یہاں پہ ویلتھ میں آپ کو ملے گا. لیکن اخراجات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. ادھر سے پیسے آئیں گے، ادھر سے ساتھ ہی ایسے ایسے پھینکتے جائیں گے. آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، کوئی اچھی پروموشن پوسٹنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ کو رسپیکٹ، ٹریڈ، اور اس میں بھی بہت فائدہ ہے، آنر، پولیٹیکل کیریئر اور ڈگنیٹی اور کمانڈ میں آپ کے اضافہ ہوگا. بس آپ نے اپنے اخراجات کو اور انلیگل ایکٹیویٹی سے دور رکھنا ہے. پھر دیکھیے گا آپ کو ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیج ہے. کوئی پروموشن کی خبر مل جائے گی، کوئی پیسہ، کوئی ٹریڈ میں آپ کو پروفٹ مل جائے گا، کوئی نیا کاروبار لانچ کریں گے وہ بہت اچھا ہوگا، وہ چڑھ جائے گا ایک دم آپ کو پروفٹ کی شکل میں. ادھر سے پیسے دیے، ادھر سے پیسے، پروفٹ پکڑ لیا. اس قسم کے کاموں میں آپ کو یہاں پہ اس کام کے لیے میں بھی آپ چھوٹی سی ٹریولنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بڑی پازیٹیو ٹریولنگ. اس ٹریولنگ کو آپ بہت انجوائے کریں گے، بہت زیادہ، اور ریلیکس ہو کے اپنے کام کو نکالیں گے. نیند بڑی اچھی آئے گی. ویکینڈ آپ کا اچھا ہوگا. کسی شادی بیاہ پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو بہت پروٹوکول ملے گا، رسپیکٹ ملے گی آپ کو. آپ لوگ وہ جو میزبان ہوں گے آپ کے ارد گرد ہوں گے، اور آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ شادی، یہ فنکشن، یہ جو بھی ہے میرے لیے ارینج کیا. وی آئی پی کا درجہ ملے گا آپ کو. تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.